الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ تم فرماؤ میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا ہوں تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم کیے، اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے، تاکہ کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ کہ کافر، مشرک اور گناہوں میں زندگی گزارنے والے کل قیامت میں یہ نہ کہہ سکیں کہ کسی نے ہمیں سمجھایا اور بتایا نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، نبیوں کی نافرمانی کرو گے، اللہ رسول کے مخالف رہو گے تو تمہارا راستہ بتا دیا ہے، تمہارا راستہ جہنم ہے۔ واضح طور پر تمہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کی وحدانیت ذرے ذرے میں نظر آ رہی ہے۔ یہ مظاہر قدرت، سورج دیکھو، آسمان دیکھو، یہ سب چیزیں رب کا پتہ دے رہی ہیں۔ ایک چیونٹی کو دیکھو کہ اتنے بڑے بڑے کارخانے ہیں، جہاز بنا لیتے ہیں، دنیا میں کوئی کارخانہ نہیں ہے کہ ایک چیونٹی بنا سکے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، تمہیں پتے پتے میں رب کی قدرت نظر آئے گی۔ اگر تم مخالفت کرو گے، نافرمانی کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تمہیں راستہ بتا دیا گیا ہے۔ اور جو خواہش کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہش کو معبود بنا لیتا ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ اپنے نفس کی پیروی کرنا، خواہش کی پیروی کرنا۔ جو کافر، مشرک اپنی خواہش کی وجہ سے کوئی مٹی کا بت بناتا ہے، کسی نے نبی کو خدا کہہ دیا اپنی خواہش کی وجہ سے، تو یہ خواہش انسان کو برباد کر دیتی ہے اور انسان اپنی خواہشوں کو معبود بنا لیتا ہے۔ انسان کی کیسی خواہشیں ہوتی ہیں؟ کلمہ پڑھنے والا انسان بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی اپنے مال کو خدا بنا لیتا ہے، اس کو اپنے مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ رسول کا فرمان وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اس کی ساری محبت اپنے مال سے ہو جاتی ہے، کسی کی محبت اپنے مکان سے ہو جاتی ہے، کسی کی محبت کسی انسان سے ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ انسان اللہ رسول کو بھول جاتا ہے، اس کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اپنی خواہش کی پیروی۔ تو یہ خواہش کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ وہ کیسے معبود بنا لیتا ہے؟ 24 گھنٹے اس کے سر پر سوار مال کی محبت، اولاد کی محبت، یہ محبتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اللہ رسول اور جہاد سے زیادہ جب یہ محبتیں غالب آ جائیں تو پھر اپنے لیے انسان بربادی جمع کرتا ہے۔ کامل مومن وہی ہوتا ہے کہ سب محبتوں سے زیادہ انسان کو کتنی محبتیں ہوتی ہیں، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، اولاد سے، مال سے، مکان سے، گاڑی سے، یہ جتنی محبتیں ہیں اللہ رسول اور اگر جہاد سے زیادہ پیاری ہے تو اللہ کے عذاب کا پھر انتظار کرو۔ اللہ رسول کی محبت کے سامنے کسی کی محبت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں یہی ہمیں بار بار درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ رسول سب سے زیادہ تمہیں محبوب اور پیارے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔